कोट लखपत के भी आपके असीरान ने खत लिखा है कि इलेक्शन से बॉयकॉट कोई सही रास्ता नहीं है। देखिए जी, मैं इस पे समझती हूँ कि जो ऑब्वियसली सियासी मैदान होते हैं, सियासी पार्टीज़ इलेक्शन में आती हैं, मैदान में लड़ती है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा आप कह सकते हैं बाइसनेस ये है कि बाकी सियासी पार्टियां मैदान में आ रही है लेकिन हमारे हाथ भी बांधे जा रहे हैं, हमारे पाँव भी बांधे जा रहे हैं, हमारे आंखों पे भी पट्टियां लगाई जा रही है और फिर हमसे कहा जा रहा है कि जी अब आप आए और सियासी मैदान में लड़ें। हमने तो गिलगित के बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, हम वहाँ 8 सीटें जीते, फिर क्या हुआ पूरे पाकिस्तान के सामने। आप अच्छा, बाय द वे वो जो आज़ाद थे जो इस्तेकाम पार्टी में गए वो आपके थे सारे? जी फिर नहीं सारे तो नहीं थे जी फिर, लेकिन देखें आप वन वे आर आइदर आप वो इमरान खान साहब के नाम और उनके सपोर्ट से मैदान में आए। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, जो वहाँ इस्तेकाम पार्टी है उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी थी लेकिन उनको रिजर्व सीटें भी मिल गई, टेक्नोक्रेटिक सीटें भी मिल गई। अब अगर मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू पूछे इस पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे, तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमारी पार्टी को इन आइदर वे जो मर्ज़ी हो जाए, आपके हाथ भी बंधे हो, पाँव भी बंधे हो, आंखें भी बंद पट्टी हो, लेकिन आप जाएं मैदान में लड़ें। क्योंकि देखें इस टाइम हमारी लड़ाई तो सियासी है। हम इस टाइम हमारी सियासी स्पेस ख़त्म की जा रही है, हमसे ली जा रही है और हम आज भी सियासी मैदान में खड़े हुए हैं। अगर मैं सेनेटर हूँ तो इमरान खान साहब के नाम और उनके निशान की वजह से सेनेट में पहुँची हूँ। तो हमारी पूरी लड़ाई तो कोई बंदूक की नहीं है ना जी, सियासी लड़ाई है और हम सियासी स्पेस। और अगर आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं तो फिर तो आप वही कर रहे हैं ना, आप खुद ही दे रहे हैं कि हाँ चलें ले लें। मैं ज़ाती अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे जी, तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझती हूँ कि पार्टी को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, माँ सिवाय उन 12 सीटों को बाइकआउट करें। जी उन 12 सीटों को बाइकआउट करें। यू बैक द डिमांड के वो जी हम बैक करते हैं कश्मीर के अवाम की लोगों की डिमांड। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए आप 12 सीटों को छोड़ें और बाकी पे इलेक्शन लड़ें। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आपने कोट लखपत की बात की, जो हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो इस टाइम कोट लखपत में हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरीके से पार्टी को कहते हैं कि हमारी बात को कोई मशवरा आया हुआ है जी। और पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी के पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया है तो हमने वो बात माननी है। लेकिन जो सियासत होती है ना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम कोई दूसरा मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम यही मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में ही ना हो, उनकी पार्लिमान में पोजीशन ही ना हो, वो उनका कोई नुमाइंदा ही ना हो। ये भी कहते हैं कि आपके अपने अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये काम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो पार्लिमान तक पहुंचे ही ना, जिसमें पार्लिमान में कोई पीटीआई का नाम लेने वाला कोई ना। तो इस टाइम देखिए जो सियासत हो रही है वो, अगर पीटीआई में बात करूँ तो हम अपना पॉलिटिकल स्पेस, पार्लिमान की स्पेस के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है। तो अगर इसमें आप बिल्कुल मैदान ही खुला छोड़ देंगे तो आप वो बात उनकी पूरी कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, दो चीजें शैला साहिबा की तरफ मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी शैला साहिबा का। अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि जिस तरह हमारे साथ 8 फरवरी को हुआ, जिस तरह हमारे साथ गिलगित में हुआ, तो देखिए 8 फरवरी भी हुआ, लेकिन आज भी लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के का हर बंदे को पता है कि जी जीती यास्मीन राशिद साहिबा है। नवाज शरीफ साहब नहीं जीते हुए। और नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि उनको पता भी है कि मैं हारा हुआ शख्स हूं। मतलब जीतना भी आप कहती है इंपॉर्टेंट नहीं जी, लेकिन आप मैदान में हो, आपको मैदान बताएं जी शैला साहिबा। ये तो वो वही बात है, वो कह रही है मिशाल साहिबा के मैदान हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो मुहाजिरीन वाला जो मामला है इस पे भी बता दें साथ साथ ही। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। दो तारीख के 2 वाक़े आपको नजर करती हूँ। एक तो ये कि 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो तालिबान की हमारी पार्टी को धमकी थी कि जहां भी इनके जलसे होंगे हम उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। PMLN ने और PTI ने खूब जलसे किए, हम नहीं जलसे कर सके। और जरदारी साहब एस प्रेसिडेंसी में थे। इससे पहले जियाउल हक के दौर में गैर जमाती इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी ने ये गलती की जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खुद अपने मुंह से जो है उसको माना कि हमें उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो ये इससे बड़े वाकयात नहीं हो सकते। और बाकी मैं एक बात कहूंगी कि हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ना इंसाफी की जाती है, लेकिन हम खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैदान में खड़े होना असल बात है। हाँ, इस दफा तो आप लोग आपने फरमाया हर इलेक्शन में ज्यादती होती है, इस दफा तो वो कहेंगे आपके लिए गिलगित में हुकूमत आपकी ये बाने जा रही है। पहली दफा तारीख बदल रही है कि वफाक में PMLN है। तो ये ज्यादती तो नहीं आपके ऊपर, तो बहुत जबरदस्त हालात हुए आपके लिए फिर। नहीं
نہیں، گلگت میں ہماری اور سیٹیں تھیں، گلگت میں ہمیں ٹیکنوکریٹ میں بھی ہمارے ساتھ بےمانی کی گئی، گلگت میں ہمیں خواتین کی سیٹ پہ بھی مسئلہ کیا گیا، اور گلگت میں ہمارے ساتھ ہمیشہ بےمانی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں آپ فیئر الیکشن کرائیں، کسی کی بھی فیڈرل میں گورنمنٹ ہو، ہماری گورنمنٹ بنے گی، اور کشمیر میں بھی ہمارا بڑا مضبوط اسٹرکچر ہے اور بڑے اچھے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور وہی لڑتے ہیں اور ہر وقت الیکشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز بنی، جتنا جو ہے وہ آئین کے خلاف برادری سسٹم، غیر جماعتی الیکشن، مذہبی تنظیمیں، وہ صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی کہ پاکستان پیپلز تو یہ پارٹی کو ختم مہاجرین کیا جائے۔ سیٹ پہ جو آپ کا سٹانس ہے شیلا صاحبہ، اس کا آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے الیکٹورلی کشمیر میں، جو آپ کہہ رہے ہیں مہاجرین سیٹیں باقی ختم ہونی چاہیے دیگر پاکستان سے، بلاول صاحب نے کہا ہے، کوئی اس کا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے الیکٹورلی؟ دیکھیے، فائدہ اور نقصان عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے، نظریہ کبھی عوام کی سمجھ میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا، لیکن ہم اس سے متفق ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر نہیں ہے اور ایک جاتے ہوئی اسمبلی اس کو نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے ٹائم چاہیے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ ظاہر ہے یو آر اے اسٹوڈنٹ آف لا، اب ہمیں تھوڑا بہتر بھی اس پہ قانونی اعتبار سے ہی بتا سکتی ہیں کہ ان ایبسینشیا آف دا وومن، کہ اب وہ ملک میں نہیں ہے، شیلا صاحبہ نے بھی یہی بات ہائی لائٹ کی، لیکن وہ ہم سن رہے ہیں کہ ان کی ایمبیسیز نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے جو بھی پروسیس کرنا ہے آپ کریں اور ان کو خدا را واپس جانے دیں، تو اس بنیاد پہ ان کو بھیجا گیا۔ پلیز، میں اس پورے کیس کو دو ڈیفرنٹ اینگل سے ٹچ کرنے کی کوشش کروں گی۔ پہلی بات تو یہ جو ایک کیس ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو ایز اے براڈر اسپیکٹ دیکھیں تو یہ مریم نواز صاحبہ کی فیلئر ہے، ان کے سیف سٹیز کانسیپٹ کی فیلئر ہے، وہ ان کا سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس کیس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے گورننس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے یہ کیس، ان کے اداروں کی انڈیپینڈنس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے یہ کیس، کیونکہ اگر آپ اس کیس کو دیکھ کے، جتنا میں نے اس کیس کو دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، FIR دیکھی ہوئی ہے، 164 کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوئی ہے، تو یہ جتنی بھی خواتین تھی، یہ دونوں خواتین 29 جون کو یہ DHA کے گھر پہ تھی اور یہ بازیاب ہوئی ہے، اگر چونکہ جو ان کی 164 اور FIR خود ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ FIR اور آج کے DIG صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کر کو مد نظر رکھ کر DIG صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس نے ان کو بچایا ہوا ہے، FIR بھی کچھ اسی طریقے کی رودات سنا رہی ہے، لیکن ان کا 164 کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور اس پورے سیناریو میں ہم پولیس کی ساتھ ٹریفک وارڈن کی نظر پڑی اور ہمیں 2 گاڑیوں سے ان کے جی اور ہمیں کائنڈ آف بازیاب کرایا گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ DHA جیسے پوش علاقے میں ہائی سیکیورٹی زون پہ جو پنجاب، جو مریم نواز صاحبہ اور ان کی جتنی بھی خواتین ہیں روز صبح شام کہتی ہے کہ لاہور سب سے زیادہ سیف سٹی ہے، تو وہ سیف سٹی کدھر تھی کہ جس میں 2 خواتین کو 2 دن مسلسل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 to 72 آورز تک کڈنیپ کیا گیا، ان کے ساتھ ان کو فزیکلی، مینٹلی، سیکشولی ان کو اسالٹ کیا گیا، اور پھر وہ بازیاب ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، گاڑی سے چھلانگ لگائی، تو پھر پتہ چلا کہ جی اس شہر میں کوئی ایسی خواتین ہیں جو پچھلے 2-3 دنوں سے اس قسم کے حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ تو ایک ہائی پروفائل کیس ہے جو چلے ہم سب کی نظروں میں آیا اور ڈسکشن میں بھی آیا۔ آپ اس کیس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پنجاب میں اور کیا سچویشن ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی خواتین کتنے گھروں میں اس ٹائم یرغمال ہوئی ہوں گی، اس ٹائم کتنی خواتین بہت سے گھروں میں سیکشولی اور فزیکلی اسالٹ ہو رہی ہوگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل قرض ہے آپ سے، یہ اٹس ناٹ پروون اسپیسیفک۔ جی یہ ایشو بہت، آپ کو پتہ ہے سوات میں بھی میں نے دیکھا تھا، ایک آدمی نے نشے کے لیے پتہ نہیں اپنی وائف کو اس نے گولی مار دی، آپ نے دیکھی ہوگی وہ خبر۔ لیکن جی وہ میں آپ کو 2 چیزیں، آپ 2 ڈیفرنٹ، ایک لیڈی ڈاکٹر پہ بھی ایک اٹیک ہوا نا، کیونکہ بینگ خاتون میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی۔ جی آئی جسٹ مین ٹو سے کہ اٹس ناٹ پروون اسپیسیفک، نہیں، لیکن دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس، ڈومیسٹک نہیں مونا صاحبہ آپ کنفیوز کر رہی ہیں، آپ ڈومیسٹک وائلنس خود بذات ایک بہت بڑا کرائم ہے، چاہے وہ میرے صوبے میں ہو، کسی اور صوبے میں ہو، غلط ہے، سب سے پہلے میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ ایک دوسری طرح کا ایک ڈفرنٹ نیچر کیس ہے جس پہ خواتین کو گاڑی سے چھلانگ لگانی پڑی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی ہم پچھلے 48 to 72 آورز یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کی جو میڈیکل لیگل رپورٹ آ گئی ہے وہ میچ کر رہی ہے، تمام ایکیوزڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔
پھر آپ یہ بتائیں جو آپ نے سی سی ٹی ایک یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ اگر وہ نہیں ہے تو جی ان کی absentia میں اس طرف جی آنا چاہتی ہوں، لیکن میں 2-3 چیزیں پہلے کور کرنا چاہتی ہوں جو پولیٹیکل فیلیئرز ہیں. جو آپ مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہیں، پنجاب کی سی ایم ہے، خود کہتی ہیں میں پنجاب کی ماں ہوں، میرے ہوتے ہوئے پنجاب کی ہر بیٹی ہر ماں ریڈ لائن بھی کہتے ہیں خواتین محفوظ ہے اور وہ میری ریڈ لائن ہے. تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے کہ آپ کی ریڈ لائن کے ساتھ 48 to 72 آورز یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور پھر جب انہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہ چھلانگ ماری، آپ کی پولیس اور ٹریفک والوں کو پتہ چلا، پھر اس میں یہ ساری چیز ہوئی. پھر 2 باتیں دیکھیں، آپ ایک آپ نے کہا نا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء، میں اگر ایف آئی آر کو دیکھوں اور میں 164 ان خواتین کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھوں تو وہ دونوں کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. میچ ہونی چاہیے، صحیح ہے، وہ میچ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے تو اپنا بیان دے دیا تھا، تو ایف آئی آر اس اکارڈنگلی ہونی چاہیے تھی. ایف آئی آر میں آپ نے لکوناز چھوڑے. لکوناز آپ نے کیوں چھوڑے؟ جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو کہ پولیٹیکل انفلوئنسڈ ایکیوزڈ ہے ان کے لیے آپ کوئی راستہ نکالے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب ایف آئی آر میں لکوناز چھوڑ دیے جائیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات شیلا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہے. ٹرائل ان ایبسینشیا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو لیگلی دیکھیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس جیسے کیسز میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صحیح ہے، کیونکہ آپ کو میڈیکو لیگل رپورٹس ہوتی ہے، آپ کی 164 ہوتی ہے، آپ کے جو مطلب ایک سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں. اچھا وہ تو کہتے ہیں کرا لی ہم نے نا، مطلب میڈیکل ایگزامینیشن اسی لیے ہم نے میں جلدی آپ کرا کو لی. اسی کی بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ کی جو ایم ایل آر ہے وہ میچ کر گئی ہے اس ٹائم، صحیح ہے، آپ نے خواتین کو بھجوا دیا، کریکٹ، آپ نے تو اپنے تیے یہ کیس بند کر دیا. صحیح ہے، آپ نے تو اپنے تیے یہ کیس بند کر دیا. کیوں آپ اور مزے کی بات یہ کہ جو ایف آئی آر ہے وہ میچ بھی نہیں کر رہی. وہ دیٹ یو ہیو میڈ اے پوائنٹ، یہ بات آپ نے کر ایف آئی آر. پھر تیسری بات، لیکن یہ بند ہو جانا یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کیس بند ہو گیا. دیکھیں مونا صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک میں اس ٹائم جو انصاف کا نظام ہے، صحیح ہے، آپ کو اپنا ہر کیس پرسو کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہے، صحیح ہے، آپ نہیں پرسو کریں گے وہ فائل و تلے دب جائے گا، 2-3 دن اس پہ میڈیا ٹرائل ہوگا، بات ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ ایمبیسیز اگر آپ کیفر کردار تک، ہاں ہو سکتا ہے یہ ایک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں فالو کرنی ہوتی ہے جو اس کیس میں فالو نہیں کی گئی ہے. مجھے اس کیس میں بظاہر بلکہ سامنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ جی یہ کیس کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں اور بس بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو فائل و تلو دبانا چاہتے ہیں. 2-3-4 دن 5 دن اس پہ میڈیا ٹرائل ہوگا، بات ختم ہو جائے گی، اور ہم یہ نہیں، یہ جس طرح یہ چیز ہو رہی ہے. دوسری جو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جی آپ نے سی سی ڈی بنائی، آپ نے ارلی 225 میں سی سی ڈی بنائی، آپ نے اس قسم کے تمام کیسز سی سی ڈی کو ریفر کیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سی سی ڈی کے پاس انویسٹیگیشن جو میکینزم ہے یا جو مشینری ہے یا آپ جو لفظ آپ اس کو استعمال کریں وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. صحیح ہے، آپ نے ہر اس قسم کے جتنے بھی آپ ارلی 225 سے لے کر 226 ابھی تک کے دیکھ لیں، تمام اس قسم کے کیسز جو کڈنیپنگ کے ہو، سیکسول اسالٹ کے ہو، ایکسٹورشن کے ہو، آپ نے وہ ریفر کیے ہوئے ہیں جو ہے نا سی سی ڈی کو. آپ اس کیس کو کیوں نہیں ریفر کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، آپ تو اگر انہوں نے آج پہلی جملہ ہی کہہ دیا نا ڈی آئی جی صاحب نے کہ آپ نے سی سی ڈی جب بنائی تھی، تو جب سی سی ڈی آپ نے بنائی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے کہا خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور سی سی ڈی اس قسم کی تمام چیزوں کی. جی شیلا صاحبہ، آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں اس بات پہ؟ آپ کو تو پیپلز پارٹی کیونکہ ہم اس طرف بھی چلے گئے تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب پتہ چل گیا تھا کہ غائب ہیں تو انہی کو متحرک کیا جاتا تھا کہ جن کو پکڑا ہے ان کے نیپے میں پسٹل چلتی اور ختم ہو جاتی معاملہ. یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہوئے. یعنی سی سی ڈی یو آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ کیس وہاں جانا چاہیے تھا. اچھا یہ چلیں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ بریک پہ چلتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کیس ہم دیکھیں گے، سی سی ڈی کو ریفر نہیں ہوگا.